اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ حامیم السجدہ سورۃ نمبر 41 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ حامیم السجدہ یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 54 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرداران قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی، ایک آدمی کو چنا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان کا نام ہے عتبہ بن ربیعہ، تاکہ وہ نبی کے پاس جائیں اور لالچ دیں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس نئی دعوت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سرداری مل جائے تو ہم لوگ آپ کو سردار مان لیں گے۔ آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیں گے۔ اگر آپ حسین و خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک کیا 10 لڑکیاں ہم آپ کے لیے تیار کریں گے۔ کیا یا آپ کے اوپر کسی جنات کا اثر ہے یا بیمار ہے تو ہم لوگ آپ کا علاج کروا دیں گے۔ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت یعنی سورہ فصلت بیان فرمائی، تلاوت کی۔ پتہ چلا کہ جو لوگ بت پوجتے ہیں ان کے سرداروں کے سامنے ہم یہی صورت پڑھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی تو عتبہ اتنا متاثر ہوا، وہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر کہا، میں نے جو کلام سنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ یہ خود کھڑا ہوا اور کہا کہ میں خود عربی جانتا ہوں، عربی زبان کی نزاکت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ کلام تو صرف اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے۔ سرداران قریش نے جب اس کی یہ بات سنی تو مذاق اڑایا اور کہا، عتبہ تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کو کہ وہ اسلام قبول کرتے۔ اس کے برخلاف انہوں نے عتبہ کا ہی مذاق اڑایا اور کہا کہ عتبہ تم بھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جال میں پھنس گئے۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب اس صورت کے اندر توحید کا ذکر آیا ہے، آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان قوموں کو اللہ نے کیسے برباد کیا اس کا تذکرہ آیا ہے۔ سورت کا آغاز یوں ہوا، وہ رحمان ہے جو اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی کہ آپ ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آپ کہیے، میں تم جیسا انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اگر ان لوگوں نے اعراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیے کہ کہیں اچانک عذاب نہ آ جائے، جیسا کہ قوم عاد پر اچانک عذاب آیا تھا، قوم سمود پر بھی اچانک عذاب نازل ہوا
جب وہ لوگ برباد ہو گئے تو کیا تم لوگ بچ جاؤ گے؟ اگر تم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ قوم عاد نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے کہا اس اللہ جو تم سے کئی گنا طاقتور ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، کیا اس سے بڑھ کر طاقت کسی کے پاس ہے؟ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، جیسا کہ ہم نے قوم عاد کو تیز ہواؤں کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا، یہ ہوائیں مسلسل 8 دن اور 7 رات تک چلتے رہی، اللہ نے ان کو اسی عذاب میں برباد کیا، ہلاک کیا۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور سمود کی طرف صالح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان لوگوں نے بھی نہیں مانا، اونٹنی کو مار دیا، اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب جہنم کا منظر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے آنکھ، کان اور یہ چمڑے یعنی اسکن گواہی دیں گے ان کے خلاف میں۔ آدمی کہے گا اے اسکن، اے چمڑے، کیا تو ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ کس نے تجھے بولنے کی طاقت عطا کی؟ تو یہ چمڑا کہنے لگیں گے اور باقی اعضاء کہنے لگیں گے جس اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی اسی اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی۔ آدمی کے خلاف یہی اس کے اعضاء گواہی دینے والے ہیں۔ جو آدمی جہاں جہاں جا کر برائی کی ہے وہ برائی آدمی کے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے، کافروں نے کہا کہ قرآن کو مت سنو، قرآن کو سننے سے روکا جا رہا ہے، لغو باتیں، بیکار باتیں کرو تاکہ وہ ہٹ جائیں۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے جب وہ جہنم کا منظر، جس میں جہنمی کہیں گے جو لوگ کمزور تھے وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ان سرداروں کو جو ہمیں گمراہی کی دعوت دیے ان کو پکڑ کر لا، ہم انہیں پاؤں تلے رون دیں گے، مگر کہاں آنے والے ہیں وہ، کہاں ملنے والے ہیں وہ۔ اسی لیے کسی کے پیچھے بغیر تحقیق کے بھاگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تحقیق کر کر، علم حاصل کر کر آگے بڑھیں، اسی سے فائدہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جو نیک لوگ ہیں یہ اس دنیا میں کہتے ہیں اے رب قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں، جتنی مصیبتیں اٹھانی پڑے اٹھاتے ہیں لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسے ہی بہادروں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ اور عمار جیسے بہادروں سے جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائی، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایسے لوگوں پر جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکون کی خوشخبری سناتے ہیں موت کے وقت یا جب روح نکلتے وقت، تو اس وقت ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ کیا منظر ہوگا جس کا میزبان رب ہو جائے اور آدمی اس کا مہمان بن جائے۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ داعی کے بارے میں آتی ہے۔ اس سے بہتر بات کن کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود نیک عمل کرے اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جینے کا بہترین نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے تو تم انہیں معاف کر دو،
اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ تمہارا کٹر دشمن بھی جگری دوست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے، دن اور رات، سورج اور چاند۔ لوگوں، ان تمام کو سجدہ مت کرو، سجدہ کرو اس کو جس نے ان تمام کو پیدا کیا، اور میری ہی عبادت کرو۔ پھر اللہ نے مثال بیان کی، نشانی بتائی۔ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ بارش نازل فرماتا ہے اور اس سے پھر پودے اگاتا ہے۔ اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ پھر آگے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ اعتراض ہوتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہے اور قرآن عجمی ہے، یہاں اعتراض کی گنجائش ہو سکتی تھی، اسی لیے قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا پیغام لایا ہے، جو سیدھا راستے پر آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ اسی میں ہدایت ہے۔ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں ملی، بلکہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملتی ہے اور کئی اور رسولوں کو بھی کتاب ملی ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ ہی کے پاس حقیقی علم ہے، قیامت کب ہوگی وہی جانتا ہے، پھلوں کے اندر کیا ہے وہی جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ قیامت کے دن وہ پکارے گا، کہاں ہے وہ تمام شرکا جس کو انہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں، جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں یعنی خوشحالی دیتے ہیں تو وہ روح گردانی کرتا ہے، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ لیکن آج تو بڑے افسوس کی بات یہی ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعائیں بھی نہیں کرتا، دعاؤں کی طرف پلٹتا بھی نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی اللہ ہی کو پکارے۔ پھر آگے ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی تمام نشانیاں آفاق میں یعنی یونیورس میں اور انفس یعنی خود اپنی جان میں تمہیں بتا رہے ہیں، حق کے ساتھ واضح کی گئی ساری نشانیاں۔ ہر آدمی اس کا نظارہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تمام چیزیں وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔